اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین کرام، وراثت کے احکام جاری ہیں۔ ہم نے ذکر کیا کہ میاں بیوی کی آپس میں کیا وراثت ہے، یعنی شوہر کتنے کا حقدار ہے، بیوی کتنے کی حقدار ہے، اولاد ہے یا نہیں، کیا صورتحال ہے اور وہ کتنے وارث ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ذکر کیا کہ کون کون لوگ وراثت کے حقدار نہیں ہیں، یعنی کن لوگوں کو وراثت قطعاً نہیں مل سکتی، جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کی وراثت پائیں یا ان کو وراثت دی جائے۔ آج ہم ذکر کریں گے، اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ عاق الوالدین جو ہے، جس کو والدین عاق کر دیتے ہیں، یعنی ایک مشہور ہے زمانے میں کہ والدین نے اس کو عاق کر دیا، حالانکہ عاق الوالدین کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو گنہگار ہے اور اس نے والدین کی نافرمانی کی ہے، وہ عاق الوالدین ہے، وہ وراثت تو پائے گا، وارث تو ہے، لیکن کتنا گنہگار ہے یہ آج ہم ڈسکس کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ والدین کے حقوق کتنے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورۃ اسراء، آیت نمبر 23، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، اور شرک وہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ اور اسی آیت میں فوراً اللہ فرما رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی کوئی ظاہری طور پہ کوئی ربط نہیں ہے ان دونوں باتوں میں، لیکن اتنی اہمیت ہے پہلی بات کی کہ شرک نہ کریں، اور اس کے بعد اتنی اہم ترین بات کے بعد اس بات کو کرنا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی بہت اہم ترین بات ہے جو اللہ توجہ دلانا چاہتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا کتنا ضروری اور واجب ہے، اور اگر آپ ان کے اوپر احسان نہیں کرتے یا نافرمانی کرتے ہیں تو آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں، اور جس کی معافی نہیں ملے گی اگر والدین راضی نہ ہوئے تو خداوند کریم نے یہ حکم دیا ہے کہ ایک تو میری عبادت کرو اور یہ میرا فیصلہ ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ پھر اسی آیت میں آگے فرماتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کے آگے اف تک بھی نہ کرو، اور ان کے آگے اونچی آواز بھی نہ نکالو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور اچھی اور دھیمی آواز سے اور کریم لفظ سے، اچھے الفاظ سے ان کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ تو یہ ہمارا شرعی فریضہ ہے ہر شخص کا۔ آج کل کے معاشرے میں حیران کن بات یہ ہے کہ والدین کو گالیاں دیتے ہیں، مارتے ہیں لوگ۔ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، خدا نے کہا ہے کہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے ساتھ نرمی کریں، شفقت کریں۔ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اولڈ ہاؤس مل جائے ان کو وہاں ڈالیں، یا کہیں علیحدہ گھر دلا کے ماں باپ کو وہیں ڈال دیتے ہیں، یا ایک نوکر کے ذمے لگا دیتے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ بھی وہی ہونا ہے دنیا میں، یہ پھر یاد رکھیے گا، اور آخرت تو ویسے ہی آپ برباد کر چکے ہوں گے۔ تو ایسا نہ کریں، اور خدا کا فرمان ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے اس کی تشریح کیا کہ بزرگ اللہ کا روپ ہوتے ہیں، اور جو انسان بزرگوں کی خدمت کرتا ہے وہ اللہ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ بزرگ گھر میں ہیں تو برکت ہے، تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اف بھی نہ کریں اور قول کریم سے بات کریں، یہ خدا کا حکم ہے۔ مستحب کام چھوڑ دیں اگر ان کی حق تلفی ہو۔ اتنا اہمیت ہے والدین کی کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ بیٹا اعتکاف بیٹھنے جا رہے ہو اور ہماری خدمت کون کرے گا، تو آپ کا اعتکاف پہ جانا درست نہیں۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، مستحب روزہ، آپ روزے میں خدمت نہیں کر سکتے والدین کی، تو پھر والدین کے لیے آپ کو وہ روزہ ترک کرنا پڑے گا۔ آپ زیارات پہ، عمرے پہ جانا چاہتے ہیں، پیچھے والدین کا خیال رکھنے والا نہیں ہے، والدین کہتے ہیں بیٹا آپ ہماری خدمت کرو، آپ زیارات پہ نہ جاؤ، تو آپ کا وہاں جانا جائز ہی نہیں ہے۔ یہ اہمیت ہے والدین کی۔ درجنوں روایات و آیات موجود ہیں والدین کی عظمت پر، والدین کی خدمت، چاہے والد کافر بھی کیوں نہ ہو، ان کی خدمت کرنا ضروری ہے۔ ہاں، جو چیز اگر وہ کہتے ہیں کہ نماز چھوڑ دو تو یہ ماننا جائز نہیں ہے۔ آپ یہ حرام کام کرو، شراب پیو، زنا کرو، یہ ماننا جائز نہیں ہے۔ حرام کی طرف آپ کو راغب کر رہے ہیں تو وہ ماننا جائز نہیں ہے۔ واجب ترک کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو وہ بھی ماننا جائز نہیں ہے۔ اپنا مذہب، ملت کو نہ چھوڑیں، واجبات اور محرمات کا خیال رکھیں۔ باقی اگر مستحب کام کے لیے وہ روک رہے ہیں کہ ہماری خدمت میں کمی آ جائے گی، ہم مریض ہیں، ہمیں مشکلات ہیں، آپ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہو، 20-25 دن لگا دو گے، ہمارا خیال کون رکھے گا، تو آپ کے لیے جانا ہی جائز نہیں۔ ہاں، اگر کوئی دوسرے بہن بھائی موجود ہیں یا والدین راضی ہو گئے کہ آپ جائیں، ہم اپنا خیال رکھ لیں گے، پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح روایات دیگر بھی ہیں۔ یہ روایت بھی ہے کہ والدین کے آگے اونچی آواز نہ کریں، ان کی آواز سے اپنی آواز کو کم رکھیں۔ لوگ تو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، حیران کن بات ہے۔
अपने पाँव वालिदैन के कदमों के आगे ना बढ़ाएं, चल रहे हूँ तो उनके पीछे चलें, बैठे हुए हूँ तो उनका एहतराम करें, अगर वो बैठे हुए हैं और आप भी बैठे हुए हैं तो उनको, अगर वो खड़े हों तो कोशिश करें कि साथ आप खड़े हों उनके एहतराम में, या वो आ गए आप बैठे हुए हैं तो खड़े हो जाना चाहिए एहतराम में। तो ये वालिदैन का एहतराम अहले बैत ने सिखाया। आकुल वालिदैन गुनाहगार है, गुनाह कबीरा है, बहुत सख्त गुनाह ज़िक्र किए गए हैं जो वालिदैन का नाफरमान है। और ये भी रिवायात हैं कि फिर उसकी कोई बख्शिश नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है वालिदैन अगर राज़ी नहीं है तो। एक वाक़या भी छोटा सा ज़िक्र करता चलूँ। मासूम अलैहिस्सलाम गुज़रते हैं एक शख्स से जिसको, जो हालत मौत में आ रहा है, मौत उसको नहीं आ रही, तड़प रहा है और मौत मांग रहा है और उसको मौत नहीं आ रही। तो वहाँ मासूम फरमाते हैं कि इसकी माँ इसके ऊपर राज़ी नहीं है, अगर माँ राज़ी हो जाए तो तब जाके इसको मौत आएगी। तो भाग के लोग जाते हैं, उसकी माँ को बुलाते हैं, वो आके उसे माफ़ करती है। एक रिवायत में यह है कि उसे माफ़ कर देती है और उसको मौत आ जाती है। एक रिवायत यह है कि वालिदा राज़ी ही नहीं होती और वो तड़पता रहता है, फिर थोड़ी देर के बाद उसको राज़ी किया जाता है और फिर वो माफ़ कर देती है, तो फिर जाके उसकी रूह निकलती है और वो उसको माफ़ी मिलती है। तो वालिदैन का इतना हक़ है, और माँ का तो वालिद से भी 3 गुना ज़्यादा हक़ है। पूछा गया मासूम अलैहिस्सलाम से कि वालिदैन का कितना हक़ है, तो उन्होंने फरमाया पहला हक़ माँ का है, फिर फरमाया किसका हक़ है, फिर कहा दूसरा भी माँ का है, फिर फरमाया किसका है, कहते हैं कि तीसरा भी माँ का है, फिर चौथी जगह पे फरमाते हैं कि फिर आपके वालिद का, बाप का हक़ है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ का एहतराम करें, वालिदैन का एहतराम करें। बाप साया है तो माँ जन्नत है। एहतराम करेंगे तो हमारा एहतराम होगा और एहतराम के बदले एहतराम भी मिलेगा और हमारी आक़िबत भी दुरुस्त होगी। माँ के कदमों के तले जन्नत है, इसके ज़्यादा हकूक़ हैं। वालिदैन का एहतराम वाजिब है, इसमें किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है। एक चीज़ जो यहाँ बहुत ज़रूरी है डिस्कस करना, वो ये है कि बाज़ वालिदैन इस चीज़ का, ये मैं जसारत नहीं कर रहा, ये हकीकत बयान कर रहा हूँ। सैकड़ों मेरे सामने ऐसे सवालात आते हैं और बाज़ बच्चे इतने डिप्रेशन का शिकार होते हैं, जवान होते हैं, औलाद वाले भी होते हैं, और कहते हैं कि वालिदैन हमारे ऊपर इतनी सख्ती करते हैं, हम बच्चों वाले हैं, फिर भी हमारी किसी बात की अहमियत नहीं है, ना हमारे साथ कोई मसावात का सलूक रखते हैं, बाकी बहन भाइयों से इम्तियाजी सलूक रखते हैं, या फिर बाज़ औक़ात वालिदैन का सारी औलाद के साथ एक ही सख्त रवैया शुरू हो जाता है, फिर वो फ़ौरन ये भी जितलाते हैं कि हमारे तो हकूक़ हैं। तो वालिदैन से भी गुजारिश करूँगा कि आप अपने फ़राइज़ भी याद रखें। और यहाँ औलाद के लिए ये नहीं मैं उनको फ़ोर्स कर रहा हूँ कि जी हाँ आप बिल्कुल मज़लूम है, ऐसा नहीं है। वालिदैन के जितने हकूक़ हैं आप इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ वालिदैन को तवज्जो दिलाने के लिए इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ज़िक्र करेंगे कि वालिदैन के फ़राइज़ क्या हैं, उनकी ज़िम्मेदारी क्या है, और औलाद के हकूक़ क्या हैं जो वालिदैन पर ज़रूरी है पूरे करना। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, हमें दुआ में याद रखा करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल